کیا آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ بھارت اور پاکستان کی جنگ کیا متوقع ہے یا نہیں؟ خبریں ہیں کہ جون اور جولائی کے مہینے میں یا اگست تک بھارت ایک پاکستان کے ساتھ محدود پیمانے پر جنگ کرے گا، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کروں گا، تو آپ غور سے اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا۔ بھارت کی پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بھارت اور نیپال کے تعلقات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ نیپال انڈیا کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ جمعہ کے دن انڈیا اور نیپال کے بارڈر پر فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 5 لوگوں کو گولی لگی ہے۔ 5 لوگ بھارتی ہی شہری تھے، جن میں سے 2 شدید زخمی ہیں اور ایک شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ سننے میں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ چھوٹا واقعہ ہی محسوس ہوتا ہوگا، پر یہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اس کو نیپال اور ہندوستان کے سینیریو میں دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ یاد رہے، انڈیا اور نیپال کے تعلقات پچھلے 72 سالوں میں بہت زیادہ آئیڈیل رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نریندر مودی جب انڈیا کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلا دورہ نیپال کا ہی کیا۔ دونوں دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا پہلا دورہ نیپال کا ہی ہوتا تھا۔ نیپال کے تمام تجارتی روٹ انڈیا کے ساتھ ملے ہیں، لیکن اب نیپال نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے انڈیا کو اپنے علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے دکھایا ہے، جس میں نیپال گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ انڈیا نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ یہ علاقے نیپال کا حصہ ہیں اور ان کو نیپال کی گورنمنٹ واپس لے گی، اور ان علاقوں پر بھارت کا قبضہ ہے اور وہ یہ علاقے ہیں جن میں کالا پانی کا علاقہ شامل آتا ہے۔ یہ 400 مربع کلومیٹر کے قریب متنازع علاقہ ہے، جس میں بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ اس کا ہے۔ گورکھا رجمنٹ، جس کا تعلق نیپال سے ہے، اس کی بہت بڑی تعداد انڈین آرمی میں موجود ہے۔ اس کی تعداد 45,000 کے قریب ہے اور یہ رجمنٹ انڈیا کے بہت بہادر فوجیوں میں شمار ہوتی ہے۔ 40 کے قریب بٹالین میں انہیں تقسیم کیا ہوا ہے، جو کہ ایک نیا مسئلہ بھارت کے لیے پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ بھارت میں کچھ حلقوں نے یہ سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں کہ کیا یہ آئندہ بھارت کے لیے مسئلہ پیدا کریں گے یا یہ بھارت ان پر اعتماد کر سکتا بھی ہے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نیپال کی پارلیمنٹ نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے جس کی وجہ سے بھارت اور انڈیا میں ایک نیا تنازع شروع ہو چکا ہے۔ دوسری وجہ انڈیا اور چائنا کے بگڑتے ہوئے تعلقات ہیں۔ انڈیا کے اندر بہت سے صحافی اور اخبارات بار بار یہ سوال کر رہے ہیں اور اپنی گورنمنٹ سے کوسچن ریز کر رہے ہیں کہ چائنا کتنا بھارت کے اندر آ چکا ہے اور چائنا نے بھارت کے کتنے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ کے مطابق چائنا نے 80 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہم سے چھین لیا ہے، اور انڈیا کا علاقہ جو فنگر 8 تک موجود ہوتا تھا اور اب فنگر 4 تک محدود رہ گیا ہے، یعنی کہ چائنا نے انڈیا کا فنگر 4 تک کا علاقہ قبضے میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ گلوان ویلی کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس بات کا تذکرہ ان کے اپنے صحافی سشانت سنگھ اور مختلف دوسرے صحافیوں نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں اور اپنی گورنمنٹ سے سوالات کرتے ہیں۔ اب ان کے وہ لوگ بھی سوالات کر رہے ہیں جو پہلے سوالات نہیں پوچھتے تھے، اور راہل گاندھی نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ انڈیا گورنمنٹ ہم کو یہ کنفرم کرے کہ کیا چائنا کا کوئی سولجر بھارت میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ انڈین گورنمنٹ اس کو کوئی واضح جواب دے، بلکہ الٹا ان کو غدار کہنا شروع کر دیا ہے اور چائنا کا دوست یا چائنا کے مفاد پرست کا لقب دینا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ باتیں زیادہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور انڈین گورنمنٹ پر بہت زیادہ پریشر بن گیا ہے کہ اس ساری صورتحال سے کیسے نکلا جائے اور اس کا جواب کیسے دیں اور اس شرمندگی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور اب تو انڈیا کے اندر سے بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو ان کو پریشان کر رہی ہیں۔ انڈیا کے یہ معاملات انٹرنیشنل میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ انڈین آرمی میں بزدلی یعنی مایوسی پھیل گئی ہے، فوج کا مورال نیچے گر گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ فوج کے پاس لڑنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں،
ایک فوج کا مرال اور دوسری امید۔ اگر کسی آرمی میں مایوسی یا نا امیدی پھیل جائے تو فوجیں جنگیں ہار جاتی ہیں، چاہے دنیا کی سب سے بڑی آرمی کیوں نہ ہو۔ اگر امید ہو اور مرال بلند ہو تو مٹھی بھر لوگ بھی جنگ جیت جاتے ہیں اور جنگوں کا پاسا پلٹ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے تازہ ترین مثال افغان طالبان کی ہے، جنہوں نے نیٹو اور امریکہ کے طاقتور فوجیوں کو ناکو چنے چبوائے۔ حالانکہ طالبان نہ تو کوئی ٹرینڈ آرمی ہے، نہ ہی ان کے پاس کچھ جدید اسلحہ۔ انڈین آرمی میں بہت بڑے پیمانے پر بزدلی پھیل رہی ہے اور اس کا انٹرنل رپورٹ میں بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، اندر سے دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ ایک گولی چلائے بغیر چائنا نے 60 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور انڈین آرمی کچھ نہیں کر سکی، بلکہ الٹا اس کو چائنا کے ساتھ لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز ان کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ نمبر 4 پر امریکہ اور یورپ کا انڈیا سے اعتماد کا کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یورپ اور امریکہ انڈیا کو ایسے ممالک کے طور پر دیکھ رہے تھے جو کہ ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا وہی کرے گا چائنا کے ساتھ جو پاکستان نے USSR کے ساتھ امریکہ کی تھوڑی سی مدد کے ساتھ کیا تھا۔ اس تھوڑی سی مدد سے پاکستان نے USSR کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ رشیا جو اس دور میں USSR کہلاتا تھا، وہ کئی ممالک کو فتح کر کے افغانستان پر بھی قابض ہو چکا تھا اور اس کا اگلا ہدف پاکستان تھا۔ روس پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس دور میں پاکستان نے مجاہدین کے ذریعے روس سے جنگ کی اور امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان کا پلڑا بھاری جا رہا ہے تو پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو پاکستان نے USSR کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے کئی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یورپی یونین اور امریکہ کو لگتا ہے جو کام پاکستان نے ان کے لیے کیا تھا، اب وہی کام انڈیا چائنا کے ساتھ کرے گا۔ امریکہ اور یورپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ انڈیا ہر طرف سے مار کھا رہا ہے، جیسا کہ 27 فروری 2019 کو ہوا۔ پاکستان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جرم میں انڈیا کا ایک جہاز بارڈر کے اس پار پڑا تھا اور ایک جہاز بارڈر کے اس پار، حتیٰ کہ ان کو اپنا پائلٹ بھی دنیا کے ترلے ڈال کر لینا پڑا۔ پھر چائنا کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اور اب نیا محاذ نیپال کا بھی چھڑ چکا ہے۔ یہ سب انڈیا کی بدنامی کے نشانات بنتے جا رہے ہیں۔ اب دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے انڈیا میں انویسٹمنٹ کر کے کیا درست کام کیا تھا یا غلط۔ مغرب اور امریکہ کا انڈیا سے عدم اعتماد کرنا انڈیا کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ انڈیا کا اپنے کسی بھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ نمبر 5 پر بھارت کو عالمی دنیا میں ایک سیکولر ملک کے طور پر جانا جاتا تھا۔ دنیا کو یہ باور کروایا تھا کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ اس کا یہ سارا امیج تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ رائٹر کے مطابق انڈیا نے امریکہ کی اس ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے جو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے اپنی رپورٹ تیار کرتی ہیں۔ اس پر بھارت نے اس موقف اختیار کیا ہے کہ یہ امریکی پینل غیر ضروری طور پر ہے اور کہا ہے کہ ان کی کوئی ایک سٹینڈنگ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ شہریوں کے آئینی حقوق کا جائزہ لے سکے۔ یاد رہے کہ USCIRF نامی ایک ادارہ ہے جس نے اپریل میں ایک رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جابرانہ اور ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بھارت پر پابندیوں کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اور اس رپورٹ کے بعد بجائے کہ بھارت اپنی غلطیوں کو درست کرتا، بھارت نے امریکہ کے اوپر سیاہ فام کو مار دینے کے اوپر سیاست کرنا شروع کر دی اور کہا کہ امریکہ خود تو اپنے ملک میں سیاہ فام کو قتل کرتا ہے اور ہمارے اوپر پابندیوں کا مطالبہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب دنیا بھارت کی ان باتوں کو اہمیت نہیں دے گی۔ اب دنیا جان گئی ہے کہ بھارت سیکولر ملک نہیں رہا۔ نمبر 6، بھارت نے لاک ڈاؤن کی جو پالیسی اختیار کی تھی، انڈیا کی گورنمنٹ کی بہت بڑی ناکامی ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے غربت، مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان بھارت میں آ گیا ہے اور مزدور بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں۔ انڈیا کی اکانومی بری طرح تباہ ہو چکی ہے، اور جس کرونا کو روکنے کے لیے یہ تمام پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ انڈیا میں بری طرح پھیل چکا ہے اور کئی گنا پھیل چکا ہے۔ انٹرنیشنل ادارے کے مطابق انڈیا کرونا کو روکنے میں بری طرح ناکام ہوا ہے اور بھارت کی گورنمنٹ کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ نمبر 7، پاکستان اور ISI۔
इंडिया ने अपने हर मसले के पीछे आईएसआई को बताया है, चाहे वो नेपाल के साथ मामला हो, चाइना के साथ मामला हो, अफ़गानिस्तान में कोई हादसा हो या श्रीलंका के साथ कोई मामला हो, हर चीज़ के पीछे आईएसआई को बताते हैं। अब हुआ ये है कि पूरे इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं कि आईएसआई इतनी ताकतवर है कि इसने इंडिया को घुटनों पर ला कर खड़ा कर दिया है। अब इंडियन गवर्नमेंट अब इन तमाम सवालात के जवाब देने से कासिर है। ये वो बातें हैं या इस तरह की और बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि वो इन तमाम चीज़ों से कैसे बाहर निकल सके। और इन तमाम मामला से बाहर निकलने के लिए भारत के पास सिर्फ एक ही हरबा है कि पाकिस्तान के साथ महदूद पैमाने के ऊपर जंग करे। और याद रखें कि इस दफ़ा की हुई जंग इंडिया को काफ़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा जो इंडिया और अमेरिका के दबाव में आ जाता है।